اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کل علم کانا و یکون الی یوم القیامہ کے قائل ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا علم اللہ کے علم سے غیر متناہی کم ہے، یا یوں کہیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے علم سے اللہ کا علم غیر متناہی زیادہ ہے۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح، کس دلیل سے، اپنے حساب سے جو بھی دلیل دیں، کہ وہ کس طرح مانتے ہیں کہ اللہ کے علم سے رسول اللہ کا علم کم ہے جیسا کہ بیان ہوا، یا نبی کے علم سے اللہ کا علم زیادہ ہے۔ ان کے پاس اس فرق کی کیا دلیل ہے؟ یعنی ان کے پاس اپنے اصول و قواعد سے کیا دلیل ہے کہ نبی کا علم اللہ کے علم سے کم ہے یا اللہ کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے، اور وہ بھی غیر متناہی؟ تو دیکھیے کہ وہ جب کل علم کانا یکون الی یوم القیامہ کے لیے استدلال کرتے ہیں تو بعض دفعہ ایسے آیات یا احادیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں کل، ما اور من کے الفاظ ہوں، یا کوئی لفظ ہو عموم کا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان الفاظ کی تخصیص جائز نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر تخصیص جائز نہیں ہے اور یہ الفاظ عام ہیں تو اللہ اور نبی کا علم برابر ہو جاتا ہے، اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ اور نبی کا علم برابر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا علم زیادہ ہے اور نبی کا علم کم ہے، بلکہ اللہ کا علم غیر متناہی زیادہ اور نبی کا علم غیر متناہی اللہ کے علم سے کم ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح تخصیص کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب عموم پہ ہوگا تو برابر ہو جائیں گے، اور اگر اللہ کا علم زیادہ ہے، نبی کا علم کم ہے، تو تخصیص ہوگی۔ تو وہ تخصیص پر کیا دلیل دیتے ہیں، یہ سوال ہے ہمارا، یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ اچھا، اب یہاں پر وہ احمد یار صاحب نے یا مصنف جاء الحق نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے ان کے نظریات پر کہ بھائی ان آیات سے یا احادیث سے جو بھی ہو، تو میں ابھی اپنی میموری سے بول رہا ہوں کہ اللہ اور نبی کا علم برابر ہو جاتا ہے، مگر چونکہ یہ لوگ اللہ اور نبی کا علم برابر نہیں ہے، لہذا یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے مان لیا کہ بحث کی خاطر کہ الفاظ عام ہیں، تو اس سے واقعی اللہ اور نبی کا علم برابر ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ نبی کا علم اللہ کے علم سے غیر متناہی کم ہے؟ جو دلیل ہوگی یا تو احادیث سے صریحہ ہوں گی، تو یاد رکھیے گا کہ عمومات قرآنیہ کی تخصیص خود آپ کے نزدیک احادیث سے خواہ وہ سندن کتنی صحیح ہوں، بخاری اور مسلم ہی کی کیوں نہ ہو، تخصیص نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ تو ان کے عمومات کے حضور، ان عمومات کے حضور مزمحل ہو جاتی ہیں، بلکہ مخصوص ہو جاتی ہیں۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دلیل ہے کہ نبی کا علم کم ہے؟ اب آپ احادیث سے تو استدلال نہیں کر سکتے، تو پھر اب آپ آیات سے استدلال کریں گے تو وہ آیات پیش کیجئے، اور یہ بھی بتائیے کہ یہ آیات، ان آیات کی اتنی کم از کم تخصیص کر رہی ہیں کہ نبی کا علم کم اور اللہ کا علم زیادہ ہو رہا ہے، وہ بھی غیر متناہی، یعنی اللہ کا علم نبی کے علم سے غیر متناہی زیادہ اور نبی کا علم اللہ کے علم سے غیر متناہی کم۔ یہ کس حدیث، کس آیات سے ہے؟ اور وہ آیت قطعی الدلالہ ہے یا دنی الدلالہ ہے؟ کیونکہ اگر قطعی الدلالہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ اور نبی کا علم برابر ماننے والا کافر ہو جائے گا اور مشرک ہو جائے گا، اور آپ اس کو کافر اور مشرک نہیں مان رہے، صرف عقیدہ غلط مان رہے ہیں، تو دنی الدلالہ ہے۔ تو ذرا پیش کریں وہ آیت یا وہ حدیث، اور اگر حدیث میں یہ الفاظ آئیں تو پھر آپ نے وہ حدیث پیش کرنی ہے جو ثابت کرے کہ اللہ کا علم جو ہے وہ زیادہ ہے اور نبی کا علم کم ہے۔ اگر آپ ایسا پیش نہیں کر سکتے تو اپنے اصول و قواعد کے مطابق، ہمارے نہیں، اپنے اصول و قواعد کے مطابق آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ اور نبی کا علم برابر ہے، اور جو کم کر رہے ہیں آپ وہ بلا دلیل کر رہے ہیں، نبی کے علم کو جو کم قرار دے رہے ہیں یا اللہ کے علم کو جو زیادہ قرار دے رہے ہیں وہ بھی غیر متناہی ہر دو صورت میں، تو وہ آپ کے نزدیک بلا دلیل ہے۔ دیکھیں
کیا تحقیق لوگ اگر سمجھتے ہیں یہ بات تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ عمومات سے استدلال کر کے وہ قل انما کان یکون الی یوم القیامہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اللہ اور رسول کا علم برابر نہیں مانتے ہیں، ہاں تکفیر نہیں کر رہے، شرک قرار نہیں دے رہے، صرف غلط مان رہے ہیں، تقلید کر رہے ہیں، تکفیر نہیں کر رہے، تو ان کے پاس کم ہونے پر کیا دلیل ہے؟ اچھا، اگر کوئی عقلی دلیل ہے تو پھر عقلی دلیل کو بھی وہ قطعی نہیں مانتے، اور اگر قطعی بھی مان لیں تو عقلی دلیل کے منکر کو وہ کافر نہیں مان رہے، یعنی ان کے نزدیک اگر کوئی عقلی دلیل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ اور نبی کا علم جو ہے برابر نہیں ہے، بلکہ اللہ کا علم غیر متناہی زیادہ اور نبی کا علم غیر متناہی کم ہے، تو بھی اس دلیل کے منکر کو وہ کافر نہیں کہہ رہے، مشرک نہیں کہہ رہے۔ بہت ہی خطرناک بات ہے، اور ہمارے نزدیک جس کا عقیدہ ہو کہ اللہ اور نبی کا علم برابر ہے، اور صرف فرق یہ ہے کہ نبی کا علم غیر ذاتی ہے اور اللہ کا علم ذاتی ہے، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے تو یہ عقیدہ ایسا کفر و شرک ہے جس کے کفر و شرک ہونے میں شک کرنا بھی کفر و شرک ہے۔ لیکن بعض حضرات نے جو اختلاف کیا ہے کہ نہیں، نبی کا علم جو ہے وہ اللہ کے علم سے برابر ماننا عقیدہ غلط تو ہے مگر کفر و شرک نہیں ہے، تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ پھر ایسے لوگوں کا غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور پھر میں یہ بھی بتا دوں کہ ان کے پاس کوئی واضح دلیل ہمارے حساب سے نہیں بنتی، ان کو ماننا ہی پڑتا ہے کہ ان کے دلائل سے اللہ اور نبی کا علم برابر ہو رہا ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے علم کو معلومات کے اعتبار سے غیر متناہی زیادہ ماننا یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے، یہ اس کے بھی منکر ہیں، حالانکہ یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے، لیکن یہ اس کے قائل نہیں ہے۔ غور کر لیں۔ والسلام۔